السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة بأتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت ہی مختصراً حمد و صلات کے بعد آج جس ٹاپک پر یا جس ورکشاپ کے متعلق ہم بات کریں گے، گزشتہ 2 دنوں سے بیوی کی خصوصیات اور خاوند کی خصوصیات بیان ہوئی تھیں، ذکر ہوا تھا، اس کے متعلق ورکشاپس ہوئی تھیں. آج کی ورکشاپ شوہر اور بیوی کی یکساں خصوصیات جن کا ایک ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس کے بارے میں آج ہم اپنی ورکشاپ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں صرف ایک بات کو وضاحت کرتی چلوں کہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا خوبصورت اور بڑا پاکیزہ اور بڑا ہی پر رونق بنایا ہے، اور کچھ دانشور اور کچھ باحکمت لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ کائنات کی خوبصورتی عورت کی وجہ سے ہے. اور اکثر دانشور اور حکمت سے بھرے لوگ ایک بہت ہی عمدہ مثال بیان کرتے ہیں کہ خاوند اور بیوی کی مثال ایک گاڑی کی پہیوں کی طرح ہے. اگر گاڑی کا ایک بھی پہیہ بیکار ہو جائے یا ٹائر پنکچر ہو جائے یا کسی بھی گاڑی کا ایک ٹائر بھی ہلکی سی ہوا سے نکل جائے یا ہوا سے خارج ہو جائے اس کے ٹائر میں سے، تو گاڑی کا بیلنس برقرار نہیں رہتا، گاڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے. تو دانشور اور حکمت والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ایک گاڑی کی مانند ہیں. ان دونوں کے اندر ایک توازن، ایک بیلنس ہونا نہایت ہی ضروری ہے. آج اس ورکشاپ کے اندر اپنی علم کے مطابق اور اپنی کوشش سے اور اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے پوائنٹس آپ سے ذکر کروں گی جس کی روشنی میں ہم اپنے لیے بہت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. خاوند ہیں تو وہ بھی، اور اگر بیویاں ہیں تو وہ بھی. سب سے پہلا پوائنٹ، شادی کرنے کے بعد مرد اور عورت، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے درمیان ایک محبت اور ایک عزت کا رشتہ باندھ دیا. لڑکا اور لڑکی ارینج میرج کے ساتھ اگر ایک ساتھ ایک رشتے میں بندھے ہیں، یا اگر لو میرج بھی ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو
पसंद करने के बाद पसंदीदगी के साथ रिश्ता तय हुआ, अब निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह के बंधन में बंधने से पहले जो ताल्लुक था वो पाकीज़ा नहीं था, लेकिन निकाह के बंधन में जब बंध गए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक निकाह हो गया, अल्लाह के फरमान के मुताबिक निकाह की डोर में बंध गए, तो अब उनके दरमियान एक मुक़द्दस और एक पाकीज़ा रिश्ता बन गया। इस रिश्ते को लड़के ने भी और लड़की ने भी, यानी अब मियाँ और बीवी दोनों ने आपस में प्यार मोहब्बत के साथ निभाने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस अरेंज मैरिज पर भी आपको, चूंकि आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनदेखे एक लड़का और लड़की, एक मर्द और औरत को आपस में मोहब्बत के साथ बांध दिया और निकाह में इतनी ताकत रख दी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम हो जाते हैं। मर्द और बीवी, पहला पॉइंट, निकाह के साथ जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया, उस प्यार और मोहब्बत के रिश्ते को हमेशा बरकरार रखने की मर्द भी कोशिश करता रहे, औरत भी कोशिश करती रहे। आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इज्जत, एतमाद, भरोसा, ये सब चीज़ें हर गुजरते दिन के साथ इतनी मजबूत होती जाएं कि कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी दूसरा शख्स या तीसरा शख्स मियाँ और बीवी के दरमियान अगर किसी किस्म का कुछ बिगाड़ पैदा करना चाहे तो वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाए, कामयाब ही ना हो सके। क्यों? आपको इससे पहले की वर्कशॉप्स के अंदर मैंने ये बात जिक्र करी थी कि शैतान जब अपनी मसनत लगाता है और सबसे पूछता है कि आज तुमने क्या किया, जब एक शैतान ये कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी, तो वो अपनी मसनत से खड़ा होकर उसकी पीठ ठपकता है और कहता है कि तुमने आज बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है। यानी मियाँ बीवी के दरमियान 1% भी अगर कोई नाचाकी या कोई बदमज़गी या कोई नाराज़गी हो गई है तो शैतान उसको खड़ा होकर इब्लीस थपकी देता है। अब कोई भी अगर शख्स मियाँ और बीवी के रिश्ते के दरमियान दरार पैदा करना चाहे तो मियाँ और बीवी, खाविंद और बीवी को बहुत अक्लमंदी, बहुत हिकमत के साथ और बहुत ही सलीकामंदी के साथ मामले को सुलझाना है, मामले को समझने की कोशिश करनी है। ये ना हो कि बीवी को खाविन की तरफ से कोई ऐसी बात मिल गई तो बीवी भड़क गई या बीवी को गुस्सा आ गया, या अगर खाविन को बीवी की तरफ से कोई बात मिल गई तो खाविन गुस्से में आ गया और जो चाह रहा था सामने वाला शख्स या थर्ड पर्सन कि इनके दरमियान बदमज़गी हो जाए, इनके दरमियान जुदाई हो जाए, तो वो अपने इस काम में जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो अब इसको और ज़्यादा भड़काना शुरू कर देता है। इधर मियाँ के पास जाता है तो अलग बात कह देता है, बीवी के पास चला जाता है वो शख्स तो दूसरी बात कह देता है। कभी भी इनके दरमियान फिर आपस में वो प्यार मोहब्बत कायम नहीं रह पाती। इसके लिए मर्द और औरत दोनों को बहुत ही ज़्यादा समझदारी से और अक्लमंदी से काम लेना है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती चलूँ। मर्द हज़रात सुबह के गए रात को घर में आते हैं और बीवियां घर के अंदर रहती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक निज़ाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को हाकिम बनाकर उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि वो घर से जाए, कमाए, हलाल निवाला लाने की कोशिश करे, हलाल लुक़मा अपनी बीवी और बच्चों के पेट में डाले। और औरत को क्या कहा कि वो घर की चारदीवारी में रहकर अपने घर की हिफाजत करे, घर का कामकाज करे, झाड़ू पोछा, बर्तन, आटा रोटी, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली है उसको आसान अंदाज से पूरा करने की कोशिश करे। अब ये छोटे छोटे जो मामलात हैं, अब ये जो छोटे छोटे मामलात हैं
ان معاملات سے ہی نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نا اتفاقیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ انسان عجیب شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرد صبح کا گیا، رات کو گھر آتا ہے، اب پیچھے جب رات کو گھر آیا، یا تو اس کے گھر والوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی، یا پھر بیوی نے اپنے خاوند کے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی نا اتفاقی کر دی، یا ایسی کوئی بات کہہ دی، یا ایسا کوئی کام کہہ دیا یا کر دیا، اور پھر وہ اس کے شوہر کے کانوں میں جب آواز جاتی ہے تو وہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر ان دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ بیلنس کیسے رہے گا؟ آج جو میں آپ سے اس ورکشاپس پر جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ بہت باریکی کے ساتھ ہم کو اس کا جائزہ لینا ہے کہ خاوند اور بیوی کی یکساں خصوصیات، جس کی وجہ سے زندگی بہت سہل اور بہت آسان ہو جاتی۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ خاوند صبح کا گیا، شام کو گھر آیا، اب اس کے درمیان میں جو میں نے آپ کو بات بتائی، اب اس کو کیسے سلجھایا جائے؟ کیا خاوند ایک دم بالکل آپے سے باہر ہو جائے، نہ اس بات کی تحقیق کرے، نہ اس کی کوئی جانچ پڑتال کرے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی چھان بین کرے، اور بس بیوی کو مورد الزام ٹھہرا دے؟ نہیں۔ یا پھر بیوی کے یا بیوی کو گھر والوں نے یا سسرال والوں نے ایسی کوئی بات کہہ دی، اب وہ اپنے خاوند کو مورد الزام ٹھہرا دے، صبر برداشت تحمل کچھ بھی نہ رکھے؟ تو یہ پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ آپ کے اندر اتنی جو ہے وہ بانڈنگ ہو، اتنی زیادہ آپ کا ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہو، اتنا بھروسہ ہو، اتنا اعتماد ہو کہ کوئی بھی آپ کو ذرا سے بھی آپ کی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کے لیے ہمیں برداشت، حوصلہ، اپنی عقل مندی، اپنی صلاحیت اور اپنے شعور کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ جب آپس میں ہم اپنی ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، یعنی خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے، تو کبھی بھی نا اتفاقی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن آج عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، عجیب وقت سے ہم گزر رہے ہیں، عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کہیں خاوند کا بیلنس نہیں ہوتا تو کہیں بیوی کا بیلنس نہیں ہوتا۔ کہیں بیوی چاہتی ہے کہ میں ہر چیز اپنے خاوند سے شیئر کر کے، میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو خاوند مجھے بتا کر میری اصلاح کرے، یا اگر خاوند میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو بیوی اگر اس کو بتا کر اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو عجیب ہی کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نظر نہیں آتا۔ بیوی کہتی ہے اپنی جگہ پر میں ٹھیک ہوں، خاوند کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ یہ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو رشتوں میں دراریں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا بیوی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ خاوند ٹھیک ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے، یا تو بیوی کی غلطی ہے یا خاوند کی غلطی ہے۔ آپس میں پیار، محبت، عزت، اعتماد، بھروسہ، اعتبار کیسے ہوگا؟ جب خاوند اور بیوی بیٹھ کر اپنے سارے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ حل کریں گے، اور جس کی غلطی ہو، اگر خاوند کی غلطی ہے تو خاوند مان لے، اگر بیوی کی غلطی ہے تو بیوی مان لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص کسی بھی انسان کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب بیوی کیا انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ یا خاوند مومن یا مسلمان نہیں ہے یا انسان نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم اسلامی گھرانے میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے جو ہے وہ تعلق جڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی شخص
جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی خیر ڈال دیتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے سامنے والے کو جھکنے پر اللہ سبحانہ و تعالی وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اگر خاوند کی غلطی ہے تو وہ جھک جائے، سامنے کون کھڑی ہے؟ اس کی بیوی اور ایک مومنہ اور ایک مسلمان عورت کھڑی ہے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے یا خاوند کی غلطی ہے تو خاوند جھک جائے۔ یعنی اگر بیوی کی غلطی ہے، آپس میں خاوند بیوی جس کی بھی غلطی ہے وہ سامنے والا جھک جائے۔ جب وہ جھک جائے گا سامنے والا تو ایک دوسرا شخص جو کبھی بیوی ہوگی تو کبھی خاوند ہوگا ایسی کیفیت میں، تو وہ سامنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یار ہمیشہ ہی یہ خاوند کہے گا کہ میری بیوی جھک جاتی ہے ہمیشہ، بیوی کہے گی کہ ہمیشہ میرا خاوند ہی میرے آگے جھک جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے درمیان ایک اعتبار، اعتماد اور بھروسے کا اور پیار محبت کا رشتہ پروان چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پہلی ہی غلطی پر یا پہلی ہی مس انڈرسٹینڈنگ پر خاوند اور بیوی آپس میں یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے پہلی ہی نا اتفاقی پر اتنا ہم نے اس کے اندر خیر ڈالنا ہے، اتنا ہم نے اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو تعلق کو مضبوط بنانا ہے کہ یہ نا اتفاقی ہماری کبھی دوسری دفعہ پہ جا ہی نہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا ہی ملال ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر کے کہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے عوام ہیں، پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں، دین کا بھی پڑھے ہوئے ہیں، دنیا کا بھی پڑھے ہوئے ہیں، بڑے اخلاقی طور پر بڑے مضبوط ہیں، لیکن جہاں میاں بیوی کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ایک ایسی انا کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک ایسے انا کھڑی ہو جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار اب کیا ہوگا۔ نہیں میری پیاری طالبات، میری پیاری بہنوں، ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا۔ یقیناً آپ میں سے یہاں پر اس وقت میرڈ بھی ہیں اور ان میرڈ بھی ہیں۔ یقیناً ہماری شادی شدہ زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آیا ہوگا یا آئے گا، کیونکہ انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ نہ تو بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ خاوند کہہ سکتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں، دونوں ہی انسان ہیں، دونوں سے ہی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہی اس بات پر آپس میں ایک دوسرے کو پابند کر دیں، میاں بیوی سے کہہ دے اور بیوی میاں سے کہہ دے، خاوند سے کہہ دے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم جلدی سے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے، ہم جلدی سے اس کو مسئلے کو حل کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس بات کو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اچھا، اب یہ چیز کب ہوگی؟ یہ باؤنڈنگ مضبوط کب ہوگی؟ یہ ایک ہمارا ایک دوسرے پر مکمل اعتماد، بھروسہ اور اعتبار کب قائم ہوگا؟ دوسرا پوائنٹ کی طرف آتی ہوں میں، اور میرا وہ دوسرا پوائنٹ ہے رازداری۔ آپس میں میاں بیوی کی رازداری۔ یہ بات کب پوری ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کی باتوں کو چھپا کر رکھیں گے، ایک دوسرے کی باتوں کو پردے میں رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے ہم پردے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہیں، ایک دوسرے کی آڑ ہیں، ایک دوسرے کا ایک ایسی چادر ہیں کہ جس میں سے نہ تو بیوی اپنے شوہر کی کسی بات کو باہر نکالے اور نہ خاوند اپنی بیوی کی کسی بات کو باہر نکالے۔ عام طور پر عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شادی ہو گئی
चंद महीने, एक साल बहुत, या चंद महीने ही बस मियाँ और बीवी सुकून के साथ रहना शुरू कर देते हैं, रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे जैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ और दुल्हापा ख़त्म होता है, और दुल्हा पर से भी और दुल्हन से भी, और एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तो अब वहाँ पर एक दूसरे के ऐबों को बयान करना शुरू कर देते हैं। जबकि मैंने आपसे जो सबसे पहला पॉइंट जिक्र किया वो क्या था, आपस में प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इज़्ज़त, एतमाद, भरोसा, एतबार इतना पायदार हो कि कोई भी थर्ड पर्सन आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी को, आपकी इस लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके। अब उसमें कोई कभी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मियाँ के भी, शौहर के भी और बीवी के भी। कभी आपके अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, कभी आपके कोई दोस्त अहबाब हो सकते हैं, कभी आपके कोई ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं, यानी XYZ कोई भी हो सकता है। वो ये चीज़ किस वक्त पैदा होती है, जब खाविंद अपनी बीवी के ऐबों को अपने कमरे से या अपनी जो है वो राजदारी से बाहर निकालकर सामने एक तशहीर करना शुरू कर देता है, या बीवी अपने खाविन के ऐबों को या उसकी पर्दे वाली बातों को या उसके राजो नियाज को या उसकी आदत को या उसके किसी भी चीज़ को अपने आप से निकाल कर अपने पेरेंट्स में या अपने दोस्त अहबाब में या अपनी बहनों में या अपने भाइयों में या अपनी सहेलियों में या अपनी दरानी जेठानियों में या किसी से भी डिस्कस करना शुरू कर देती है। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, अल्लाह न करे, खुदा न करे, खाविन आपको मारता हो, पीटता हो, खुदा न करे खाविंद आपको इल्ज़ाम लगाता हो, आपके ऊपर बहुतान बांधता हो, या अल्लाह न करे, खुदा न करे, खाविंद आपको खाने को पीने को नहीं देता और आप फाके में हो, या खाविंद आपको पहनने को लिबास ना देता और आपकी हया मुतासिर हो रही हो, या खाविंद के लिए अब मैं बात करूंगी कि बीवी ऐसी है जो वो उसके पहनने का, उसके लिबास का, उसके खाने पकाने का, उसके आराम का ख्याल नहीं रखती, या बीवी ऐसी है कि वो वफा शुआर नहीं है, खाविन के साथ वफादारी नहीं निभा रही, कहीं और भी उसका दिल अटका हुआ है। अगर या फिर बीवी ऐसी है कि खाविन के माल को ना जायज़ तरीके से, ना मकसद ऐसे किसी काम में खर्च करिए जिसका शरअन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म नहीं फरमाया, तो अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी खाविन को बीवी से ये शिकायत हैं और बीवी को खाविन से ये वाली शिकायत हैं, तो फिर उस सूरत में अब आप राजदारी ना रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई इल्ला मन ज़ुलिमा। अब आप क्या करें, अब आप अगर मर्द हैं और बीवी से आपको ये शिकायत है जो मैंने अभी आपको जिक्र करी, तो मर्द अपने पेरेंट्स को या अपने माँ बाप को बता, या अपने बहन भाइयों को या ऐसे शख्स को बता सकता है जो इनके दरमियान इस चीज़ को सुलह करवा कर और इनके दरमियान जो है वो इस मामले को निपटा कर इनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दे सकें। या फिर अगर बीवी ने अपने खाविंद में वो बुराइयां देखी जो मैंने अभी जिक्र करी, तो उस वक़्त बीवी या तो अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को या अपने ऐसे शख्स को बता सकती है जो उनके दरमियान बैठकर सुलह सफाई करवा कर और अच्छी बात का मशवरा देकर उनकी ज़िंदगी गुजारने का ढंग तरीका बता सके। अगर ये कैफियत पैदा हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इज़्ज़त, एतमाद, भरोसा उस वक़्त कायम रहेगा जब मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे की राजदारी का पास रखेंगे। क्योंकि रब तआला का फरमान सुना दिया मैंने आपको कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, तुम दोनों मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास हो। आपके शौहर ने आपको अगर
اپنے انداز سے زندگی گزارنے کے لیے کچھ کہا ہے، کچھ بتایا ہے، تو بیوی کو لائق ہے کہ وفا شعری اور وفاداری کرتے ہوئے خاوند کے مطابق ہو جائے۔ اور کیوں ہو جائے وہ بیوی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے لیے کہ عورت، اگر تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کری، فرمانبرداری کری، وفا شعاری کری، خدمت گزاری کری، اور اپنے خاوند کے نکاح میں رہتے ہوئے اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کری، اللہ اکبر، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے خرچ نہیں کرا، اس کی عزت کا بھی پاس رکھا، اس کی امانت کا بھی پاس رکھا، تو اے عورت تیرے لیے خاوند جنت ہے۔ اور اے عورت، اگر تو نے اپنے خاوند کی نافرمانی کری، اس کو ستایا، اس کو تڑپایا، اس کو پریشان کیا، اس کی عزت کا خیال نہیں کرا، چھوٹی چھوٹی بات، آپس کی میاں بیوی کی بات اپنے پیرنٹس میں جا کر کری، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے دیرانی جٹھانیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کو تم نے ذلیل کرنا شروع کرا، اور تم نے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت، یا تو خاوند تیرے لیے جنت ہے یا خاوند تیرے لیے جہنم ہے۔ یعنی اگر تم نے اس کی اطاعت، فرمانبرداری اور وفا شعاری کری، خدمت گزاری کری، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تم کو حکم دیا ہے، تو یہ تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تمہاری یہ خدمت گزاری تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گی، اور اگر تم نے اپنے خاوند کی وفاداری، وفا شعاری نہیں کری، تو یہی چیز تمہیں اللہ نہ کرے جہنم کے اندر جگہ دے دے گی۔ اب اسی طریقے سے میاں بھی اپنی بیوی کے ہر چیز کا خیال رکھے، جیسے میں ابھی آپ کو ذکر کرتی ہوئی آ رہی ہوں، ہم سب سن رہے ہیں، آپ کو میں بتا رہی ہوں، اگر پھر بھی کوئی سوال، کوئی کنفیوژن آپ کے دماغ میں ہو تو آپ مجھ سے ورک شاپس کے بعد سوال کر سکتی ہیں، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میری پیاری طالبات، ہم نے اپنی زندگی کو، میرے وہ بھائی یا میری وہ بہنیں جو اس کو سن رہی ہیں، سنیں گی، ہم سب اس بات پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی، ہم میاں بیوی اگر ہم ایسے شادی شدہ زندگی میں ہیں، ہماری زندگی کے اندر یہ رشتے موجود ہیں، ہم خاوند ہیں یا ہم بیوی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے ان رشتوں کو بچائیں، ان کی جو ہے رنگینیوں کو ضائع نہ ہونے دیں، ان باریک بینیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا پوائنٹ کہ میاں اور بیوی کی آپس میں یکساں خصوصیات کا کون سا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے، اگر کسی بھی طرح سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے اور وہ اختلاف بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اس اختلاف کو کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے عیاں نہ کریں، ان کے ذہن کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ اس گھریلو ناچاقی کی بنا پر میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، چخ چخ پخ پخ، یا آپس میں تیزم تازی، یا گالم گلوچ، یا تو میں، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں، جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں، کسی بھی قسم کی کھینچا تانی جب ان میاں بیوی کے درمیان ایک ہوتی ہے، تو بچوں کے اندر احساس یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ شادی کرنا ہی خراب بات ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں فریڈم کا کس قدر رواج پا رہا ہے، زنا اتنا عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی اتنی عام کی جا رہی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، اسلامی ملک، اسلامی ماحول، اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے فریڈم کا ایسا رواج پا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں، آج کل کی نوجوان نسل کہتی ہے، شادی کر کے ہم نے ذمہ داریوں میں تھوڑی پھنسنا ہے، ہم تو شادی نہیں کریں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ماہرین کہتے ہیں، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی کی نا اتفاقیاں، ان کے روز روز کے لڑائی جھگڑے، چھوٹی موٹی بات پر آپس میں تناؤ، بچوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم بڑے ہو کر شادی نہیں کریں گے، اس سے اچھا تو بغیر ہماری شادی کے بغیر ہماری لائف، اس کے بغیر تو ہم پرسکون، یہ تو ایک ذمہ داری ہے، یہ تو ایک بوجھ ہے،
نہیں، اپنے بچوں کو وہ ماحول دیں، اپنے بچوں کو وہ گھریلو سکون دکھائیں، ان کے سامنے ایسے معاملات رکھیں کہ وہ شادی شدہ لائف کو بوجھ نہ سمجھیں، ذمہ داری نہ سمجھیں، اپنے لیے ایک جو ہے وہ پیر کی زنجیر نہ سمجھیں، بلکہ وہ اس رشتے کو بہت اچھا اور پاکیزہ اور بڑا پیارا اور بڑا ہی خوبصورت رنگ لے کر اپنے آپ کو پروان چڑھنے کے لیے پروان چڑھائیں، اور اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پیرنٹس تو ہمارے لیے بڑے ہی لائق والے ہیں، یا ہم ان کو بہت اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے جیسے زندگی گزاری ہم بھی شادی کے بعد اپنی لائف کو ایسے ہی گزاریں گے۔ لازمی فرق پڑتا ہے، لازمی بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پیرنٹس پرسکون رہتے ہیں تو بچے بھی الحمدللہ ایسے ہی پروان چڑھتے ہیں، ان کی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی نا اتفاقی کو، اپنی جو ہے وہ بدمزگی کو اپنے بچوں کے سامنے عیاں نہ کریں۔ آج کل مائیں یا والد یا اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اگر بچے کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو خاوند کی طرف سے اگر کوئی غصہ ہوتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ ہاں تو ہے ہی اپنے باپ پر، تو گیا ہی اپنے والد پر، تجھے تو خون کا اثر ہے۔ یہ ایسی باتیں کر کر بچوں کو ذہنی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر بیوی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو خاوند اپنی بیوی کو، یعنی والد اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں تو ماں پر گیا ہے یا تو ماں پر گئی ہے۔ خدادا ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے نہ نکالیں جو آپ کے گھر کے ماحولوں کو خراب کر دیں۔ یہ میاں اور بیوی کی ایسی یکساں خصوصیات ہیں جو بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کے درمیان اس رشتے کے خلاف نفرت بھر دیتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہو کر شادی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سماجی اور معاشرتی طور پر مثالی میاں بیوی بننے کی کوشش کریں۔ کچھ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں ہو جاتی ہے، ہر میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے ذکر کرا تھا کہ آپس میں پیار، محبت، الفت، عزت، اعتماد، بھروسہ اس قدر کر رکھیں کہ اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو پاس بیٹھ کر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی مسئلہ نہ سلجھے تو اپنے بزرگوں کے پاس جا کر اپنے معاملات کو رکھ دیں، لیکن اس میں کبھی بھی اس کا اثر معاشرے پر نہ پڑے، اس کا اثر آپ کی سماجی زندگی پر نہ پڑے، آپ کے گھرانے پر نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ سماجی اور معاشرتی طور پر مثالی میاں بیوی بننے کی کوشش کریں گے اور بن کر دکھائیں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسا سکون بھی دے گا اور آپ کو ایک ایسا مقام بھی دے گا، آپ کو عزتیں بھی دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کو جب ہم پورا کر رہے ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی میں آپ سے یہ ذکر کرتی چلوں، اگر میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور معاشرتی اور سماجی طور پر بہت بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اب اس دونوں صورتحال میں ہم کو دیکھنا یہ ہوگا کہ غلطی کس کی ہے، خاوند کی ہے یا بیوی کی ہے۔ اگر خاوند کی غلطی ہو تو اگر وہ سدھار سکتا ہے تو سدھار لے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے، اگر بیوی اس کو سدھار سکتی ہے تو سدھار لے۔ یاد رکھ لیں، اگر بغیر کسی ایسی وجہ سے خاوند بیوی کو طلاق دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک طلاق ایک جائز اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا ہے، لیکن ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، حلال کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت ناپسندیدہ کام مرد کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے یا بیوی کا اپنے خاوند سے طلاق لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنۃ، جو بھی عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی عذر کی بنا پر طلاق مانگے گی اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ایسا جائز حق نہیں تھا یا جائز اس کا رائٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے طلاق مانگ لی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو تک کو نہیں پائے گی۔ اگر کوئی بہت بڑی بات واقعتاً ہو چکی ہے، جو میں نے ابھی پیچھے ذکر کری کہ عورت نے مرد کے اندر کوئی ایسی بدکاری دیکھ لی یا مرد نے عورت کے اندر کوئی ایسی بدکاری دیکھ لی یا آپس میں کوئی ایسی نا اتفاقی ہو گئی جو اب ان کا ساتھ
رہنا بہت دشوار ترین ہے. یا تو مرد اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا نہیں کر رہا، یا مرد اپنی بیوی کو ازدواجی سکون نہیں دے پا رہا، یا مرد اپنی بیوی کو اپنے وہ تمام اس کے جائز حقوق نہیں دے پا رہا جو شرعاً اور قانوناً اس کا حق تھا. تو اب اس صورت میں وہ مرد اپنی بیوی کو معاشرتی طور پر بڑے ہی اچھے انداز سے رخصت کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے. لیکن اگر عورت کو مرد ہر چیز فراہم کر رہا ہے، ہر چیز میسر کر رہا ہے، اور کسی چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی. اور اگر طلاق نہیں لے رہی لیکن خاوند کو اتنا ذہنی دباؤ کا شکار کر رہی ہے اور روز اس سے رات کو ناراض ہو کر سو جاتی ہے، روز اس سے لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے، یہ یکساں خصوصیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس بن کر پرسکون رہنے کی کوشش کرتے. کہا اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی نمازیں اس کے کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم پرسکون زندگی نہیں گزار پا رہے تو پھر اب کیا کریں، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر پھر اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں. لیکن اگر آپ ان پچھلے 3-4 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ شامل کر لیں گے تو میں آپ کو کہتی ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ آپ کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان ہی اطمینان شامل ہو جائے گا، اور واقعتاً آپ ایک سماجی اور معاشرتی طور پر میاں بیوی کی ایک مثال قائم کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاشی طور پر خاوند بیوی کے ساتھ اگر معاشی طور پر خاوند کمزور ہے اور اپنے حالات کے تحت یا اپنی کبھی کسی ایسی مجبوری کے تحت وہ نہیں کما پا رہا جو اس کو کمانا چاہیے تھا، یا اس کی بیماری کبھی غالب آ گئی، یا اس کی تقدیر کی برائی اس پر غلبہ پا گئی، تو اب اس کو کیا چاہیے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ مل کر وزرداری کے ساتھ، حیاداری کے ساتھ اور پردے کے ساتھ خاوند کا ہاتھ بٹانا چاہے تو وہ بٹا سکتی ہے، اس میں اس کے لیے بہترین اجر ہے. لیکن اگر خاوند کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ بس بیوی کما کے لائے اور خاوند گھر کے اندر چرپائی توڑتا رہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یکساں خصوصیات میں ایک دوسرے کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا بھی خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے جسمانی سکون کا بھی خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے رہن سہن کا بھی خیال رکھا جائے. یہ جب یکساں خصوصیات میاں اور بیوی میں ہوں گی، یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو خاوند کا پلہ اونچا ہے، یعنی بس خاوند اپنا ہی خیال رکھوایا جا رہا ہے، خدمت بھی کروا رہا ہے، مالش بھی کروا رہا ہے، سب کچھ کروا رہا ہے اپنی بیوی سے، لیکن جب اگر بیوی کی باری آتی ہے، خدا نہ کرے بیوی کبھی بیمار ہو جاتی ہے یا بیوی کو اس کی توجہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو خاوند یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ والا کام تو مجھ سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کا گھر کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ضرورت پڑنے پر اپنی بیویوں کے اپنی جو ہے ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا کر نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ایک پیار اور محبت کا رشتہ بھی قائم کیا کرتے تھے. نہ تو مرد یہ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جس طریقے سے عورت اپنے خاوند کے لیے معاشی طور پر اس کا بازو بن سکتی ہے، تو بالکل اسی طرح خاوند بھی ضرورت پڑنے پر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، یہ یکساں خصوصیات ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارا اگلا اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان حیاداری اور ایمانداری برابر کی ہو. کیسے حیاداری اور ایمانداری برابر کی ہو؟ اگر وہ پاک باز ہے مرد تو عورت بھی پاک باز ہو. میں نے آپ کے سامنے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے پہلے آپ کے شروع میں سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات.
نبی علیہ السلام آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیات کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پاکیزہ لوگ، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ رشتہ جوڑیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے اندر یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، بے حیا مرد بے حیا عورتوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یعنی بے حیا مرد بے حیا عورتوں کے لیے اگر رشتہ کرنا ہے تو حیا کے ساتھ کرنا ہے، وفاداری کے ساتھ کرنا ہے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد ہی پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر نکاح کے بعد آپ کو کچھ ایسی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے خاوند کو بیوی میں یا بیوی کو خاوند میں کہ یہ ایمان کے طور پر کمزور ہے، یا یہ اس طریقے سے نماز میں کمزور ہے، یا یہ قرآن پڑھنے میں کمزور ہے، یا یہ روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، یا تمام اسلام کی تمام چیزوں میں باتوں میں کمزور ہے، تو کہا کہ تم اس کو پیار محبت سے سمجھا کر اپنی راہ پر لانے کی کوشش کرو، اور جب تم اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ یقیناً ضرور تمہارے مطابق ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کہا اگر خاوند میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں، اس کے دین میں کوئی کمی کوتاہی ہے، تو بیوی اس کو پیار محبت سے، آرام سے، محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے، انشاءاللہ وہ یقیناً اس کی بات کو مان کر، اور پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رب تعالیٰ سے دعا گو بھی رہیں کہ یا اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ نبی علیہ السلام ہمیں اس دعا کی تلقین کیا کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، یا اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کو، ازواج دونوں پر دلالت کرتا ہے، بیوی پر بھی دلالت کرتا ہے اور شوہر پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی اگر بیوی اپنے خاوند میں دین کے لحاظ سے کوئی کمی دیکھ رہی ہے، یا خاوند اپنی بیوی میں دین کے لحاظ سے کوئی کمی دیکھ رہا ہے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر رب تعالیٰ سے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ دعا مانگیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً حیاداری اور ایمانداری دونوں میں برابر کی آتی جائے گی۔ اب ایسا نہ ہو کہ مرد تو کوشش کرتا رہے اور بیوی کچھ نہ کرے، یا بیوی تو کوشش کرتی رہے مرد کچھ نہ کرے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ نے اور میں نے اس ورک شاپ کے اندر جو بھی بیان کیا آپ نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ ہم سے اس کو درگزر کر کے ہمیں آگے اچھی بات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ مرد ہے تو اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کو دور کر لیں، عورتیں ہیں بیویاں ہیں اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ دور کر لیں، انا کا مسئلہ کبھی بھی نہ بنائیں، انا کا مسئلہ بنائیں گے تو اللہ نہ کرے خدا نہ کرے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور اپنے ان رشتوں کی محافظت کریں، اپنے ان رشتوں کو اپنے کمرے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ رکھیں، اپنی نا اتفاقیاں اپنی بدمزاجیاں یا اپنی بدسلوکیاں ایک دوسرے کے اوپر اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کو درگزر کر کے آپس میں آگے بڑھیں۔ اگر ہم وہیں اسٹاپ کر دیں گے، وہیں رک جائیں گے تو زندگی بھی رک جائے گی اور معاملات بھی رک جائیں گے، اور انسان پھر اندر سے ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہے گا، ہمیشہ وہ ڈسٹرب رہ کر آپس میں کیا ہوگا، پھر زندگی خراب ہوتی چلی جائے گی، اور انسان آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔
ہے اور پھر اس میں قصوروار پھر وہ سامنے والے کو ہی ٹھہراتا ہے۔ بیوی کی اگر یہ کنڈیشن ہے تو وہ شوہر کو ذمہ دار ٹھہرا دے گی، اور اگر شوہر کی ایسی کنڈیشن ہے تو وہ بیوی کو ذمہ دار ٹھہرا دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم آگے چل کر اللہ نہ کرے مریض بن جائیں، دماغ کے یا ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے ان معاملات کو خود سلجھا لیں، اور میاں اور بیوی کی جو یکساں خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، تو ہم نے مرد کے لیے بھی کہہ دیا کہ اگر کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی کہہ دیا کہ اگر کر سکتی ہیں تو خدا را اپنی زندگی کو سنوارئے، اپنی زندگی کو اچھا بنائیے، اپنے میاں بیوی کے معاملات کو اپنی حد تک رکھیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت پیار محبت کی باؤنڈنگ کیجیے، تاکہ کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کے ان معاملات کے اندر گھس کر آپ کی ازدواجی زندگی کو مشکل اور مشکل ترین نہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔